السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویئرز، آج کی سٹوری سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو یہ سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ سمن نے شیئر کی ہے اور سمن کہتی ہے کہ میں گجرانوالہ سے بلونگ کرتی ہوں۔ سمن کہتی ہے کہ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب میری پھپھو، جو کہ ابھی ان میریڈ ہیں اور ان کا یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا اور وہ اپنے یونیورسٹی ٹرپ سے واپس آئی تھی۔ کہتی ہیں کہ وہ سردیوں کی راتیں تھی اور وہ تقریباً 7 بجے گھر پہنچی تھی۔ اس ٹائم ٹھیک ٹھاک اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ گھر تو بالکل ٹھیک پہنچی اور نارمل انداز میں آ کے سو گئی۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بولا کہ میں بہت تھک گئی ہوں، بس مجھے سونے دو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رات کو تقریباً 1-1:30 کے قریب اٹھ کے بہت بری طرح سے رونا اور چلانا شروع ہو گئی۔ دادو اٹھی، دادو نے انہیں بہت چپ کروایا لیکن وہ چپ نہیں کی۔ بابا بھی اٹھ کے بھاگے گئے لیکن وہ بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاید انہوں نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہو جس سے وہ ڈر گئی ہوں۔ انہیں جب بہت زیادہ چپ کروایا تو وہ سو گئی۔ بابا نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور آیت الکرسی پڑھی۔ وہ سو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اٹھی اور انہوں نے پھر سے اٹھ کے ویسے ہی رونا شروع کر دیا۔ ان کے اس رونے سے بابا اور دادو کو کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ پھپھو بہت ہی زیادہ ماڈرن تھی اور اکثر پرفیوم وغیرہ بہت زیادہ لگایا کرتی تھی، اور آج وہ آئی بھی ایک کافی دور کے ایریا سے، سنسان سے ایریا سے تھی۔ انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ہماری بس یہاں پر رکے گی۔ تو ان کے 2-3 سٹاپ ایسے تھے جو کہ جنگل والے ایریا کے بالکل قریب تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیمپنگ تو نہیں کر سکے، چلو ایسے ہی گھوم پھر کے شوق پورا کر لیں گے۔ اب ہم نے ایک حضرت کو بلایا جنہوں نے آ کر اپنا حساب لگا کر بتایا کہ کوئی چیز ہے جو ان پر عاشق ہو گئی ہے اور انہیں پریشان کر رہی ہے۔ صبح پپھو اٹھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رات کوئی تھا۔ جب میں اٹھی ہوں اچانک میں نے اسے دیکھا تو وہ میرے سامنے شیشہ لے کے کھڑا تھا اور ایسے جیسے اس نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا، اور اس کے بعد کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ خیر انہوں نے پپھو کو ہر ٹائم باوضو رہنے کے لیے کہا اور کچھ کلمات بتائے، اور انہوں نے ایک چیز بھی دی اور کہا کہ یہ تم نے روز مغرب کے بعد کھا کے سویا کرنا ہے، اس کو کھائے بغیر تم نے بالکل بھی نہیں سونا۔ پپھو کی طبیعت کچھ عرصہ تک کافی حد تک بہتر رہی، لیکن اس کے تقریباً 5 ماہ کے بعد یہ معاملات دوبارہ سے شروع ہو گئے۔ پپھو کی طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی۔ اکثر وہ رات میں اٹھتی اور اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی، بہت زیادہ۔ ان کو سونے کی اور نیند کی دوائیاں دینے کے باوجود ان کو نیند نہ آتی، اور وہ رات میں اٹھ کے ویسے ہی چیختی چلاتی، اور وہ بڑی عجیب سی ایک بات کہا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ سب کو مار دے گی، وہ اب آ گئی ہے، وہ اب نہیں چھوڑے گی کسی کو، اور یہ بات اکثر وہ مردانہ آواز میں کہا کرتی تھی۔ بابا اور دادو اب پھر سے پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے ان حضرت سے رابطہ کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی لیکن اب وہ آؤٹ آف سٹی تھے۔ تو بابا نے پلان کیا کہ جب تک وہ عالم اس شہر میں واپس نہیں آ جاتے تب تک ہم دوبارہ سے ان کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ سارا دن آؤٹ آف کنٹرول رہتی تھی، یا تو وہ سارا دن سوئی رہتی تھی لیکن جب وہ اٹھتی تھی تو وہ پھر سے ویسے ہی چیختی چلاتی تھی، اور ان کی ساری بھی جو بھی کیئر تھی وہ دادوں کے حوالے تھی۔ ہم نے ایک اور عالم کو دکھایا لیکن وہ بالکل جعلی تھے اور ان سے ہمیں مزید نقصان بھگتنا پڑا۔ پپھو کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اب بینگ اے گرل ان کو اس چیز کے لحاظ سے فیوچر میں بہت سے مسئلے فیس کرنے پڑ سکتے تھے، اس لیے دادو اس بات کو چھپانے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ لوگوں کو یہ چیز نہ ہی پتہ چلے، لیکن ظاہری سی بات ہے کسی ایک کو یہ بات پتہ چلی تو ہوا کی طرح یہ بات پھیلنے لگی۔ اب دادو اور بابا اس چیز سے اور زیادہ پریشان رہتے تھے۔ بابا نے ان عالم سے کسی نہ کسی طرح کانٹیکٹ کیا اور انہیں کہا کہ آپ ایز سون ایز پاسبل آ جائیں، آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں میں آپ کو پیسے دوں گا، بس آپ ہماری مجبوری سمجھیں۔ بٹ وہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا، اور وہ واپس بھی آ گئے، لیکن وہ بہت چند دنوں کے لیے واپس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ باوضو رہے، اور اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ پاک صاف نہیں رہی، یہ باوضو نہیں رہی بالکل بھی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس پر دوبارہ حاوی ہو گئی ہیں، اور اب ان چیزوں کا جانا یہاں سے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ابھی اس پر اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے، اور
اس نے ان اثرات کو دوبارہ سے اپنے اوپر دعوت دی ہے۔ لیکن خیر انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہوتے اب بہت زیادہ ٹائم لگا۔ پہلے تو ان کی طبیعت بہت جلدی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب اس دفعہ ان کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہوتے 3 ماہ اور اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی اس بات کو گزرے ہوئے تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پھپھو کو اکثر وہ چیز دکھائی دیتی ہے، یا اکثر پھپھو کے خواب میں آتی رہتی ہے، جس کا ذکر وہ صبح اٹھ کر ہم سب سے کرتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ جب پھپھو اکیلی ہوتی ہیں تو اکثر پھپھو کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا وہ چیزیں اکثر پھپھو کو پریشان بھی کرتی ہیں، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم ہے۔ پھپھو کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر رہنے لگی ہے۔ تو خیر اس میں ہم سب لڑکیوں کے لیے پیغام تھا، اور پیغام یہ تھا کہ پہلا تو باہر پرفیوم لگا کر ہرگز نہ نکلیں۔ جب قرآن و احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ عورت کا سجنا سنورنا صرف اس کے شوہر کے لیے اور ایک حد میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ لڑکیاں اتنا پرفیوم لگا کے اور اتنا سج سنور کے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کیوں باہر نکلتی ہیں۔ اور آگے سے ان سے پوچھو تو ان کے جواب ہوتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ اپنے خود کے لیے کرتی ہیں۔ تو خود کے لیے کرتے ہو تو خود تک محدود رکھو نا۔ تم لوگوں کا یہ سارا کچھ کیا ہوا اگلے بندے تک کیوں جا رہا ہے؟ آخر وہ جنات بھی کوئی دوسری مخلوق ہے نا، جو تم لوگوں کا سارا یہ بناؤ سنگار دیکھ کر تم لوگوں سے امپریس ہو کے پھر تم لوگوں کو اس عذاب میں ڈالتے ہیں، اور تم لوگ اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی پریشان کرتی ہو۔ تو لڑکیوں خدا کے لیے سیدھے رستے پر آ جاؤ، اور یہ سارا بناؤ سنگار صرف اپنے لیے کمرے میں ہی کرو۔